بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں آیات سلام یعنی 7 سلام والی آیتوں کا طاقتور عمل اور وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ آزما سکتے ہیں۔ یہ 7 آیات سلام کہلاتی ہیں۔ سلامتی کے لیے یہ آیات پڑھنا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تمام آفات ارضی و سماوی سے بچنے کے لیے 5 نمازوں کے بعد ان آیات کو ایک بار پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی، فقر، تکلیف، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ 7 آیات کون سی ہیں، یہ کن کن صورتوں میں واقعہ ہیں، کون کون سی آیت نمبر ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس وظیفہ کے اندر بتائیں گے۔ سب سے پہلے اس کے فوائد سن لیجئے کہ بے ہوشی کے علاج کے لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی مریض بے ہوش ہو گیا ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر 3 مرتبہ ان 7 آیات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بے ہوشی یا غنودگی کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ہر مرض کی کلی شفا کے لیے بھی یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیات کو آیات شفاء امراض بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی مریض کی مرض کو شدت ہو، تنگی محسوس ہو رہی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود مبارکہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد ان 7 آیات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ بفضل ہی خدا مریض صحت سے یاب ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سرہانے بیٹھ کر بالکل اسی طرح پڑھ کر پانی میں دم کریں اور مریض کو پانی پلا دیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ حصول علم میں آسانی کے لیے بھی یہ آیت بہترین ہے، یہ وظیفہ بہترین ہے۔ کوئی شخص حصول علم میں مشکلات محسوس کر رہا ہے، کوئی سبب اس کو یاد نہیں ہوتا، کن ذہن ہے، تو ان آیات کو پڑھ کر اپنے لیے فضائل ڈھونڈ سکتا ہے۔ اہل روحانیت میں سے ان آیات کو بہت اہمیت دی گئی کیونکہ اس میں گوناگون روحانی اسرار اور حصول معرفت کا ذریعہ ہے۔ روحانی کشف کے لیے ان آیات کو پڑھنا بھی بہترین ہے۔ رمضان المبارک میں ان آیات کا پڑھنا انتہائی اہم ہے، جس پر ہم آپ کو پہلے ہی وظیفہ اور ویڈیو بنا کر پیش کر چکے ہیں۔ دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ دینی فائدے اور دینی فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے، گویا کہ ہر قسم کے حصول معیشت، حصول حاجت کے لیے یہ بہترین آیات ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ آیات کون سی ہیں؟ آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات کی تلاوت، ان آیات کی سورت نمبر، ان آیات کی آیت نمبر اور ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 59 یعنی 59 ہے۔ جی ناظرین، سورہ نمل آیت نمبر 59 یعنی 59 یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، یعنی سلام اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے یعنی اس رب نے چن لیا۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 ہے۔ دوسری آیت اسلام سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ناظرین گرامی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ ترجمہ، ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ تیسری آیت اسلام سورہ صافات کی آیت نمبر 79 یعنی 79 ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں سے۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ صافات اور آیت نمبر 79۔ چوتھی آیت سلام ہے سلام علی ابراہیم، سورہ صافات آیت نمبر 109۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ ناظرین گرامی، پانچویں جو آیت سلام ہے وہ ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سورہ صافات آیت نمبر 120 یعنی 120۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون۔ ناظرین گرامی، چھٹی آیت سلام ہے سلام علی الیاسین، یعنی الیاسین پر سلام ہو، اور ساتویں آیت سلام ہے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم پر سلام ہو، بہت اچھے رہے پس ہمیشہ کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، یہ آیات مبارکہ یعنی 7 سلام والی آیات جو ہیں یہ آپ نے
جو بھی جس بھی قسم کا مسئلہ ہو، جو بھی حاجت ہو، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ مریض ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر پڑھیں، کوئی حاجت ہے تو 2 رکعت صلاۃ حاجت نفل پڑھنے کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کے رزق میں عمر میں برکت چاہتے ہیں تو اس آیات کو مداومت تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ اگر نظر بد کا اندیشہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر آپ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں کہ نظر بد اس عمل سے کتنے جلدی باغ آتا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، دینی فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے فالوورز، سبسکرائبر ہیں، ہمارے پاس کوئی کوشچن، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔